یہ ایک سوال ہے کہ خواب کی زندگی میں کیا اہمیت؟ جیسے بخاری صاحب نے کہا خواب کی دراصل 5 صورتیں ہیں جن میں 4 تو ویسٹرن سائیکالوجی میں ڈسکسڈ ہیں اور مختلف فلاسفرز نے اپنے سائیکالوجسٹ نے خواب کے پیٹرنز کے بارے میں وضاحت کی. کیونکہ خواب بذات ہی ڈسکسیبل نہیں ہے بلکہ خواب کے پیٹرنز ڈسکسیبل ہوتے ہیں. حالت نوم میں جو ہمارا مذہبی فلسفہ یہ ہے کہ حالت نوم میں ہماری روح جو ہے ملائے اعلیٰ کو سفر کرتی ہے، وہ مختلف عالمین سے سفر کرتی ہوئی مختلف مقامات پہ رکتی ٹھہرتی ہے. تو جب وہ مقام شیاطین سے یا ان عالم سے جہاں شیاطین کی مجالس ہیں وہاں سے اوپر نکلتی ہے تو وہاں اسے ملائکہ امثال میں یہ 3 اثرات ہیں جو اس روح پہ وارد ہوتے ہیں. ایک لفظ کی صورت میں، ایک تمثیل کی صورت میں اور ایک حکم کی صورت میں. تو یہ میں اچھے خواب کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اچھی روح مقام سے بلند ہوتی ہے اور اس مقام سے نکلتی ہے جہاں نارملی جنات اور شیاطین کے اکٹھ ہیں تو وہ پھر اس ملائے اعلیٰ کو پہنچتی ہے جہاں ملائکہ متمکن ہیں، اور وہاں 3 طرح سے اسے اشارات دیے جاتے ہیں. یا تو تمثیل کی شکل میں جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی اور وہ سچ نکل آتے ہیں، یا اشارہ جس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے اور آپ غور و فکر کرتے ہیں یا اس کی تعبیر کے لیے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، یا کلام کی صورت میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے اور یہ تینوں کے تینوں خواب سچے ہوتے ہیں. مگر جب آپ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آخری تعبیر ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں بتایا کہ جب ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں شیاطین اس روح کو کنفیوز کرنے کے لیے اس اچھے خواب میں بری تمثیل ملا دیتے ہیں. تو وہ ایک عجیب سا، میرا خیال آپ سب کو تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ عجیب سا موزیک بن جاتا ہے ایکسیپٹنس اور ڈینائل کا، ہارر کا اور خوشی کا، اور آدمی صبح اٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا. کچھ علامات خیر کی اور کچھ علامات بری. تو اس کی حقیقت یہ جو ایک قسم کا خواب ہے اس کی کوئی وضاحت جو ہے ویسٹرن سائیکالوجی میں نہیں ہے، مگر اس کی وضاحت شیخ عبد القادر جیلانی یہ دیتے ہیں کہ جب روح ملائے اعلیٰ کو پرواز کرتی ہے تو شیاطین کے جہان سے گزر جاتی ہے تو ملائکہ اسے کوئی انڈیکیشن دے دیتے ہیں. جب وہ روح خوشی سے واپس آ رہی ہوتی ہے تو شیطان یہ جان کر کہ اسے کوئی خوشخبری ملی ہے کسی نہ کسی تمثیل یا اشارے سے اس میں ایک بدحیث شکل ملا دیتے ہیں. اور جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو اچھا بھلا اچھا خواب دیکھ رہا تھا اس میں یہ بدمزگی کہاں سے آ گئی. تو یہ موزیک ہے دونوں سچویشنز کا. باقی خواب جو ہے وہ ویسٹرن سائیکالوجی کا اور ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے سمبل ایک جیسے نہیں. اس لیے نارملی فرائڈ could be right in general but he is never right in particular. اسی طرح امام ابن سیرین جو ہماری بیٹائے گرام آیا ہے، جو خوابوں پہ ایسٹرن پس منظر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اس لیے قابل یقین نہیں ہے بہت زیادہ کہ صحرائی سمبل جو ہے ہماری سویلائزیشن سے جدا ہے. تو جو ڈریم کا انٹرپریٹ کرنے والا ہے وہ اپنے ماحول سے اور اپنے مقام سے ایک مکمل علمی گرفت لے کر کسی بھی ڈریم پر ایک لوکل انٹرپریٹیشن دیتا ہے. مگر بعض اوقات ایک لوکل انٹرپریٹیشن بھی ٹائم کے ساتھ بدل جاتی ہے. تمام خوابوں پر ٹائم اور سپیس کا اثر ہوتا ہے. جیسے ابن سیرین کے پاس ایک شخص صبح کے وقت آیا اور اس نے کہا کہ امام میں نے دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. تو کہا تو حج کو جائے گا. گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا امام میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. کہا کہ اس کو پکڑ لو یہ کفن چور ہے. تو کسی نے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا امام
یہ کیا بات ہوئی؟ دونوں نے ایک ہی خواب سنائی ہے. ایک کو تو کہتا ہے حج پہ جائے گا، ایک کہتا ہے کفن چور ہے پکڑو. تو اس نے کہا ٹائم نہیں دیکھا، بولا دوپہر کو بھی کوئی اذان دیتا ہے. تو جو انٹرپریٹر ہے وہ خواب سے ہمیشہ زیادہ اہم ہوتا ہے. اسی لیے رسول گرامی مرتبت نے ایڈوائز کیا کہ خواب کی تعبیر اچھی دیا کرو، اس لیے کہ بہرحال بہت سارے خواب جو برے ہوتے ہیں انفیکٹ سمبولکلی برے نہیں ہوتے. بہت سے، فار ایگزامپل آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھانسی ہوگی، تعبیر یہ ہے کہ آپ برائی سے روک دیے گئے. خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، تعبیر یہ ہے کہ کسی شر سے آپ کو روک دیا گیا. اس لیے کوئی بھی خواب جو ہے کہ لیسر نالجبل کی ضرب میں آیا ہوا وہم اور وسوسہ بن جائے گا، اور کسی اچھے سمجھدار آدمی کو سنایا گیا خواب جو ہے آپ کو ہمیشہ تسکین دے، ہمیشہ. یہ ایک ورڈ آف ایڈوائس. برے خواب برے شگون کی طرح ہوتے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی خواب برا آئے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تو وہ علامت کبھی حقیقت میں نہیں ڈھلتی، وہ خواب کبھی حقیقت میں نہیں آئے. اگر کوئی خواب آپ کو برا آیا اور آپ اس سے ڈرے تو آپ اٹھتے ہی بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں گے تو وہ خواب میں رہے گا، علامت رہے گا، کبھی حقیقت نہیں بنے گا. اب یہ آخری سوال یہ ہے کہ بعض اہل تصوف کی نظر میں سوتے میں روح پرواز کرتی اور ایتھر سے ہمارے لیے اطلاعات لاتی جو ہمیں خواب کی صورت میں نظر آتی. اصل میں یہ سوال ہے یہ لیسر نالجبلٹی کی وجہ سے وہ بہم اشیاء پہ مبنی. فار ایگزامپل ایتھر کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، اور جو ہے وہ پرانے قصہ کہانیوں میں یا سلسلہ عظیمیہ کی کتابوں میں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیراسائیکک انسٹیٹیوشن کی طرح موجود تھا. اب نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوتے میں جو اہل تصوف کی سوتے میں جو روح پرواز کرتی ہے وہ کسی بھی دوسرے آدمی کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی. اور ایک بات آپ کو بڑی سادہ سی بتا دوں کہ ایک فاسق کا خواب صحیح ہوتا، ایک مقدس کا خواب غلط ہوتا. تو کسی نے شیخ ابن عربی سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بد کرداروں کے خواب صحیح نکلتے ہیں اور نیکوکاروں کے خواب کیوں غلط نکلتے ہیں؟ تو ابن عربی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بالکل سفید کپڑے پر اگر ایک سیاہ داغ ہو تو بڑا نمایاں ہوتا ہے، اور بالکل سیاہی پر ایک سفید ہو تو بڑا نمایاں ہوتا ہے. اس لیے جو بدعمال شخص ہے اول تو خواب میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، اور ریئرلی جب اسے ایک اچھا خواب آئے گا تو وہ یقیناً سچا ہوگا. مگر نیکوکاروں کے بارے میں جیسے امام مسلم بن حجاج نے کہا کہ اہل خیر جھوٹ بڑا بولتے ہیں، اس لیے اکثر ان کے خوابوں میں کسی نہ کسی مکر کی، ریا کی، آزمائشی پیٹرن کا دخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیشتر خواب جو ان کے الہام پہ مبنی ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں.